ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا کرے، اور جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقصد حسینی کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پاک ذات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمارے 12ویں سرکال ولایت کی تعجیل ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ الحمدللہ الحمدللہ علی ذات عظیم الصفات، جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان، جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عظیم الشان، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابا القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد بعدد من قعد وقام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد بعدد من صلی وصام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد بعدد كل عدد معدود لك۔ ثم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ 9 محرم کا دن گزر گیا ہے، شب عاشور کی رات ہے۔ سب مومنین کئی دنوں سے عزاداری سید الشہداء میں اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور انسان کا جسم ہے، بالآخر تھکاوٹ ہونا یہ انسان کے جسم کا خاصہ ہے۔ جتنا بھی انسان اپنے آپ کو ان میں مشغول رکھے، بالآخر انسان ہے، تھک جاتا ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ اس تھکاوٹ کے باوجود، کیونکہ آج کی رات شب عاشور کی رات، شب بیداری کی رات ہے،
کوشش یہی ہو کہ آج کی رات محمد و آل محمد کے غم میں جاگ کر گزاری جائے۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے تمام مومنین کا جنہوں نے اس صفِ عزا کا انتظام کیا، اور ہمارے اس مقام میں جتنے بھی ہمسائے موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہر موقع پر ہر وقت ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ان محافظوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو ان حالات میں ہماری عزاداری میں ہمارے محافظ ہوتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مجلس منسوب ہے مولا ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ۔ صلوات پڑھے مولا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ جتنی بھی ہم تفاسیر اٹھا لیں ان تفاسیر میں لیعبدون کا معنی لیعرفون کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جب معرفت ہوگی تو اس پاک ذات کی عبادت ہوگی۔ جب انسان اس دنیا میں آیا، چونکہ وہ معصوم نہیں تھا، نبی نہیں تھا، امام نہیں تھا، چونکہ نبی اور امام تو اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ ہم جیسے عام انسان جب اس دنیا میں آئے وہ جاہل تھے، ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ وہ نبی یا امام ہے جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا عام انسان جاہل تھا، اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا معرفت کے لیے، ادھر سے انسان اس دنیا میں جاہل آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جاہل انسان کے لیے نظام ہدایت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو معرفت عطا کرنی ہے، معرفت کے بعد اس نے عبادت کرنی ہے، لازمی ہے کہ اس کے لیے نظام ہدایت بنے، اس کے لیے نظام ہدایت بنے۔ مختصر کروں میں تمہید کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ ہمارے بچوں کو یاد آ چکے یہ جو مجلس ہوتی ہے، کوشش ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا مجلس کا جو وقت ہے وہ بچوں کے لیے خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول بنائے، 313 رسول بنائے۔ 313 رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم رسول بنائے، 5 اولو العزم رسول بنائے، صاحب کتاب بنائے کہ جن کے اوپر کتاب بھی نازل کی۔ کتنی عجیب بات ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو کہ آئیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نظام ہدایت کو ہمارے لیے بنایا ہے وہ نظام ہدایت کتنا عظیم ہے۔ کیسے پتا چلے گا اس نظام ہدایت کا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، تمام کے تمام انبیاء
انبیاء معصوم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام معصوم، حضرت نوح علیہ السلام معصوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم، حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم، ہمارے آخری نبی معصوم۔ او میرے شیعہ سنی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جس نظام ہدایت کے ساتھ منسلک ہیں ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں سر اٹھا کے چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب نبی معصوم ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی معصوم نبی کو بیوی معصوم عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی معصوم کو بیوی معصوم عطا نہیں کی۔ 313 رسولوں میں سے کسی رسول کو بیوی معصوم عطا نہیں کی۔ 5 اولو العزم رسولوں میں سے کسی کو بیوی معصوم عطا نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس نظام ہدایت میں کہیں جوڑی معصوم عطا کی ہے وہ ہمارے نظام ہدایت میں ہے کہ جہاں مولا امیر بھی معصوم ہے، جناب سیدہ بھی معصوم ہے، جہاں مولا امیر بھی معصوم ہے، جناب سیدہ بھی معصوم ہے۔ کتنی عظیم، کتنا عظیم نظام ہدایت ہے، کبھی غور کیا کرو، کبھی فکر کیا کرو اور ہمیشہ اس نظام ہدایت پہ فخر کیا کرو۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہدایت عطا کیا ہے وہ ملا ہی ہمیں ہے۔ جو اللہ نے نظام ہدایت عطا کیا ہے وہ ملا ہی ہمیں ہے۔ بات آگئی مولا امیر علیہ السلام کی، میں ایک جملہ ان کی فضیلت میں بیان کرتا جاؤں۔ لبنان کا ایک عیسائی رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی مولا کی شان میں، کتاب کا نام ہے ذوال عدالت العلویہ۔ اس کتاب میں بیان کرتا ہے، دنیا کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا دنیا ماذا علیکے لوجتماع کے قوا کے آتیتے فی کل زمن علین بعلمہ وحلمہ وحکمتہ وذیفقارہ۔ اے دنیا، اور تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری قوتوں کو جمع کرتی، ہر زمانے میں ایک ایسا علی لے آتی جو اپنے علم میں بھی علی ہوتا، اپنی حکمت میں بھی علی ہوتا۔ میں اسے کہوں گا تو عیسائی تھا، تو نے عیسائیوں والی بات کی، اے کاش تو نے نظام ہدایت کے تسلسل کا مطالعہ کیا ہوتا، تجھے پتا ہوتا کہ یہ جو علی ہے یہ فقط نبی کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم اسی علی کی نسل مبارک سے آج بھی ایک علی موجود ہے۔ جب وہ علی آئے گا اسی علم علی کے ساتھ آئے گا، اسی ذوالفقار علی کے ساتھ آئے گا۔ یہ ہے نظام ہدایت ہمارا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، اس نظام ہدایت کا اور تعارف کروائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو بیوی معصوم عطا نہیں کی۔ اگر بیوی معصوم عطا کی ہے وہ مولا امیر علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو ایک بیوی سے 2 معصوم بیٹے عطا نہیں کیے۔ کسی نبی کو ایک بیوی سے 2 معصوم بیٹے عطا نہیں کیے۔ اگر جناب ابراہیم کو 2 معصوم بیٹے ملے ہیں وہ 2 مختلف بیویوں سے ملیے ہیں۔ آؤ شیعو، فخر کرو اس بات پہ، اس نظام ہدایت پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک بیوی سے 2 معصوم بیٹے عطا کیے ہیں، وہ بھی وقت اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ جہاں حسن بھی معصوم ہے، حسین بھی معصوم ہے۔ بڑا عظیم نظام ہدایت ہے ہمارے لیے، شکر ادا کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام ہدایت عطا کیا ہے۔
کہ جو کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اگر ہم کسی بھی نظام ہدایت کو دیکھنا ہو تو جب اس کا مقایسہ ہم دوسروں کے نظام ہدایت سے کرتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نظام ہدایت کیسا ہے۔ اور کتنے عظیم شہزادے ہیں یہ کہ جو دونوں معصوم ہیں، اور ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی حدیث میں دونوں شہزادوں کا تعارف کروا رہے ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ صلوات پڑھیں معصومین کی ذات پہ کہ میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ذرا غور کریں آپ، کسی گھر میں اگر کوئی فرد ایک ہے جس کی حکمرانی چلتی ہے وہ گھر کامیاب ہوگا۔ اگر ایک گھر میں دو مرضیاں چلانے والے ہوں گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں، گاؤں میں آ جائیں، گاؤں کے مخصوص حلقہ میں ایک نمبردار ہوتا ہے، اگر دو نمبردار ایک ہی حلقہ میں آ جائیں نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مختصر کروں، ایک ملک کو دیکھ لیں، وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، دو وزیر اعظم ہو جائیں نظام ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے حسنین بادشاہ کے کہ جنت ایک ہے شہزادے دو ہیں، جنت ایک ہے شہزادے دو ہیں۔ یہاں کیوں اختلاف نہیں آ رہا، یہاں کیوں نظام تباہ نہیں ہو رہا؟ اس سے پتا چلا کہ جہاں نظام ہدایت انسانوں کا بنایا ہو وہاں پہ اختلاف ہوگا، نظام تباہ ہو جائے گا، لیکن جہاں پہ سرداری خدا کی طرف سے ہو، جہاں سے سرداری خدا کی طرف سے ہو وہاں کسی نظام کی خرابی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں مشیت الہی کے تابع ہیں، جہاں مشیت الہی ہو وہاں دو تو کیا 14 بھی سردار ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیں تھوڑا سا اس نظام ہدایت کا تعارف کروا کے میں چاہتا ہوں کہ آج جس شخصیت کے ساتھ یہ مجلس منسوب ہے میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرواؤں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ ایک خاندان کے گھر کے اندر ممکن ہے کہ جو اولاد ہے، مثلا دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا نمازی ہے ایک بے نمازی ہے، ممکن ہے کہ اولاد میں سے کچھ اولاد نیک ہے کچھ اولاد گناہگار ہے، ممکن ہے اولاد میں سے کچھ ایسی اولاد ہو کہ جناب سیدہ کے حق کو روتی ہو لیکن پھر بھی خمس ادا نہ کرتی ہو، ممکن ہے دوسرا خمس کا پابند ہو، ممکن ہے اولاد میں سے کچھ ایسی اولاد ہو جو سارا سال ٹھیک ہو لیکن ماہ رمضان میں آ کے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کے روزے نہ رکھتی ہو، ممکن ہے دوسری اولاد ایسی ہو کہ جو سارا سال جو ایام روزوں کے نہیں ہیں ان کے علاوہ سارا سال روزہ رکھتی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ممکن ہے اولاد میں سے کچھ اولاد ایسی ہو کہ جو خمس کی پابند ہو، زکوٰۃ کی پابند ہو، نماز کی پابند ہو، اولاد میں سے کچھ اولاد گناہگار ہو، ممکن ہے ایک نمبردار کو ووٹ دینے والے کچھ ایسے ووٹر ہوں کہ جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے حرام کام انجام دیتے ہوں جو شریعت محمدیہ میں جائز نہ ہوں، اور کچھ ووٹر ایسے ہوں کہ جو تمام شریعت محمدیہ پر عمل کر آپ میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، میں ممکن ہے کہ ایسے موجود ہوں ایک ملک کے وزیر اعظم کو ووٹ دینے والے، ممکن ہے کچھ MNA ایسے ہوں کہ جو گناہگار ہوں، حرام محمد کو حرام نہ سمجھتے ہوں، حلال محمد کو حلال نہ سمجھتے ہوں، ہر قسم کے ایک وزیر اعظم کے انڈر لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر قسم کے ایک نمبردار کے انڈر لوگ موجود ہوتے ہیں،
لیکن کیا کہنا اس جنت کا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت کو سجایا گیا ہے متقیوں کے لیے۔ کیا کہنا اس جنت کے کہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے آخری نبی کے علاوہ 1,24,000 انبیاء جس جاگیر کی رعایا ہو اس جاگیر کے سردار کو حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا غازی شہنشاہ کرم، لبیک یا غازی شہنشاہ کرم۔ اس جاگیر کے سردار کو حسنین کہتے ہیں۔ لیکن عزاداروں، شیعوں، مومنوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام ہدایت عطا کیا ہے، آج ہمیں اس نظام ہدایت پہ فخر ہے۔ آج ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معصومین عطا کیے ہیں۔ یہ تو ہمارا فخر ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے۔ معصومین کو کب ہم پہ فخر ہوگا کہ آج اس دنیا میں ہم سر اٹھا کر فخر سے چلتے ہیں۔ بات تو اس وقت بنے گی جب جنت میں مولا فخر سے کہیں وہ میرا شیعہ ہے، مولا فخر سے کہیں وہ میرا شیعہ ہے۔ مولا اپنے مومن پہ ناز کرے، مولا اپنے مومن پہ فخر کرے۔ اور یہ فخر کب ممکن ہوگا کہ جب اس دنیا میں علی علی کے نعرے لگانے کے ساتھ علی علی کی سیرت پر بھی عمل کیا ہوگا۔ اس وقت مولا بھی فخر کریں گے کہ جس طرح دنیا میں ہم نے فخر کیا ہے، قیامت کے دن مولا بھی فخر کریں گے یہ میرا ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی نظام ہدایت کی ایک شخصیت کا نام ہے حضرت ابو الفضل العباس۔ مولا جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ممبروں پہ ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے ہمارے بچوں کے ذہن مشوش ہو جاتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے بچے کو پتا ہے کہ ہمارے کتنے معصوم ہیں؟ 14 معصوم ہیں ہمارے۔ ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں۔ اگرچہ 14 معصومین کے علاوہ بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو ان 14 میں داخل تو نہیں ہیں، لیکن ان کی عظمت، ان کی فضیلت بھی معصومین جیسی ہے۔ مثلا ہماری شہزادی کونین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ہمارے آقا و مولا، اگر ایک معصوم کسی معصوم کی فضیلت کو بیان کرتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ معصوم ہی معصوم کو سمجھ سکتا ہے۔ معصوم ہی معصوم کی شان، معصوم کی فضیلت بیان کر سکتا ہے۔ لیکن کیا کہنے اس ہستی کے کہ ہستی معصوم نہیں ہے لیکن زیارت نامہ معصوم سے نقل ہوا ہے۔ ہستی معصوم نہیں ہے لیکن زیارت نامہ معصوم سے نقل ہوا ہے۔ اور 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جو معصوم نہیں ہے لیکن ان کی زیارت معصوم سے وارد ہوئی ہے۔ معصوم نے ان کی زیارت کو بیان کیا ہے۔ پہلی ہستی کون سی ہیں؟ دختر موسیٰ ابن جعفر حضرت سیدہ فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا، کہ جو اگرچہ معصوم نہیں ہیں
جس طرح 14 معصوم ہیں، لیکن زیارت معصوم سے نقل ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ ایک معصوم کسی غیر معصوم کی زیارت کو نقل کرے۔ اسی طرح میرے آقا ابوالفضل عباس اگرچہ ان 14 معصومین میں داخل نہیں ہے، لیکن آقا کا زیارت نامہ معصوم سے نقل ہوا ہے، اور یہ بہت عظمت کی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح جب بھی کوئی مومن جائے زیارت کے لیے، جو کہ آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر زیارت کر چکے ہیں، اور جو نہیں کر چکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد یہ سعادت نصیب کرے، کہ جب بھی آپ مولا کے حرم میں جائیں اس طرح زیارت پڑھیں: سلام اللہ ورسولہ وامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ کیسی شخصیت ہے جناب آقا ابوالفضل عباس کی کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جب بھی میرے آقا کی زیارت کو جاؤ اس طرح سلام کرو کہ سلام ہو آپ پر اللہ کا، سلام ہو آپ پر رسول کا، سلام ہو آپ پر امیر المومنین کا، سلام ہو آپ پر جناب حسنین کا۔ بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس کے آگے آگا فرماتے ہیں المطیع للہ۔ کون سی شخصیت ہے؟ ہم نے تو فقط مولا کے کربلا میں ان کی شجاعت کے صفین میں ان کی شجاعت کے فضائل سنے ہیں، یا مثلا ان کی شہادت کا کچھ تذکرہ ہم سنتے ہیں، لیکن کیسی شخصیت ہے میرے آقا کہ المطیع للہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی جائے مولا کے حرم میں اس طرح زیارت پڑھیں کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ المطیع للہ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، کہ سلام ہو آپ پر کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، امیر المؤمنین کی اطاعت کی، جناب حسنین کی اطاعت کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ جو فضیلت ہے، یہ جو عظمت ہے، یہ اطاعت خدا کی وجہ سے ہے، یہ اطاعت خدا کی وجہ سے ہے۔ 34 سال کی عمر میں میرے آقا نے 16 القاب حاصل کیے۔ میں اور آپ اگر کہیں زیارت پہ چلے جائیں یا اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے یا کوئی اور ایسا کام کر لیں، کوشش ہوتی ہے کہ نام سے پہلے وہ لقب آ جائے، نام سے پہلے وہ لقب لگ جائے۔ میرے آقا نے 34 سال کی عمر میں 16 القاب حاصل کیے۔ کون کون سے القاب ہیں؟ فقط 1-2 لقب کی طرف میں اشارہ کروں۔ سب سے مشہور لقب میرے آقا کا ہے قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم، ہمارے آخری نبی کے آباء و اجداد میں بھی کچھ شخصیات ایسی تھیں، بعض کو قمر بطحا کہا جاتا تھا، قمر بطحا کہا جاتا تھا۔ آپ غور کریں کہ اگر کسی جگہ تاریکی ہو، اندھیرا ہو، اگر تھوڑی سی روشنی وہاں پہ آ جائے گی تو اس روشنی کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جائے گی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قمر بنی ہاشم کی شخصیت کیسی ہے کہ ایک طرف دیکھا جائے تو جناب قاسم جیسے شہزادے ہیں، دوسری طرف دیکھا جائے تو اونا محمد جیسے شہزادے ہیں، ایک طرف دیکھا جائے تو علی اکبر جیسے ہم شکل پیغمبر ہیں۔ ان سب شخصیات میں اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے، مولا عباس کو کہا گیا ہے قمر بنی ہاشم۔ دوسرا لقب مولا کا سکائے سکینہ، یہ لقب بھی جناب عباس ابن عبد المطلب جو کہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، سارا سال حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، لیکن کیا کہنے مولا عباس کی شان میں کہ جو سارا سال حاجیوں کو پانی پلاتے رہے، وہ پھر بھی سکا کے لقب سے مشہور نہ ہوئے۔ آج بھی اگر سکا کا لفظ آتا ہے تو مولا عباس کی شخصیت ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ یہ مولا عباس کی وہ اطاعت تھی
کہ جس کی وجہ سے معصومین نے اتنے لقب عطا کیے. یہ تو تھی مولا کی شان، مولا کی فضیلت جو معصومین کی طرف سے مولا کو عطا ہوئی. لیکن آج ہم اگر اس قابل نہیں ہیں، ہم اگر زیارت تک نہیں جا سکتے، تو ہمارے پاس شبیہ ابو الفضل عباس موجود ہے مولا کے. عزیزو غور کریں ذرا، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو علم پاک کا کپڑا ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ پہلے کارخانے میں سے دھاگے تھے، دھاگے سے کپڑا بنا، کپڑا بن کے تھان بنا، ٹرک میں آیا، دکانوں پہ آیا، اٹھا اٹھا کے تھان پھینکے انہوں نے. اس وقت تک اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہ تھی، کوئی فضیلت نہ تھی. لیکن جیسے ہی کسی مومن نے، کسی عزادار نے اس دکان سے جا کے یہ کپڑا علم پاک کے لیے خریدا، اس کپڑے کی عظمت بڑھ گئی، اس کپڑے کی عظمت بڑھ گئی، اس کپڑے کی فضیلت میں اضافہ ہوا. فقط کس وجہ سے کہ اب یہ کپڑا منسوب ہے مولا کے علم پاک سے. اب یہ کپڑا منسوب ہو گیا ہے، اس کی نسبت ہو گئی ہے مولا کے علم سے. اگر ایک کپڑے کی نسبت مولا سے ہو جائے تو اس کی اتنی فضیلت ہو جاتی ہے. تو آئیں ذرا غور کریں کہ جو مولا کے علم کو اٹھائے گا، جو مولا کے علم کو اٹھائے گا، اس کی فضیلت کیا ہوگی. لیکن یاد رکھیں کہ کپڑا آیا ہے جب تک نہیں آیا مولا کے علم کی طرف اس کی فضیلت نہیں بنی. لیکن جب آیا مولا کے علم کی طرف نسبت کپڑے کی، اس وقت اس کی فضیلت بنی. تو اس کے اٹھانے والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر کپڑا مولا کے علم کی نسبت سے اتنا باعظمت ہو جاتا ہے تو یاد رکھو یہ کپڑا پاک ہو گیا ہے، یہ کپڑا باعظمت ہو گیا ہے. تو جو اس کو اٹھائے گا اس کو بھی پاک ہونا چاہیے، اس کو بھی پاک ہونا چاہیے، اس کو بھی اپنا اندر پاک کرنا چاہیے. اس کا اندر کب پاک ہوگا؟ جب اس کا ظاہری جسم پاک ہوگا. ظاہری جسم کب پاک ہوگا؟ جب اس کو شریعت محمدیہ کے مطابق وضو کرنا آئے گا، جب اس کو وضو کرنا آئے گا، جب اس کو غسل کرنا آئے گا. یہ سارا کون بتائے گا؟ آئیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، میرے آقا کا اسی طرح ایک ایسا لقب ہے جو ہمارے چوتھے تاجدار ولایت نے میرے آقا کو عطا کیا ہے. وہ کون سا لقب ہے؟ ہمارے چوتھے تاجدار ولایت مولا عباس کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کانا فقیہن. مولا عباس بہت بڑے فقیہ تھے. ہم نے مولا عباس کو فقط سفینہ کربلا میں محدود کیا، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں مولا عباس فقیہ تھے. فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ وہ ہوتا ہے جو آج کل کے دور میں آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے اس دنیا سے جانے تک جس کے آپ محتاج ہوتے ہیں. آپ اس دنیا میں آئے، آپ اس فقیہ کے محتاج، آپ بالغ ہوئے، آپ اس فقیہ. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل اگر کسی جگہ بھی منبر حسینی پہ اس فقیہ کے خلاف، اس فقاہت کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو آپ بچوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، آپ جوانوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ فقیہ کی کیا عظمت ہے، فقیہ کا لقب کسے کسے عطا ہوا ہے. اگر فقیہ کہا گیا ہے مولا عباس کو کہا گیا ہے، اگر فقیہ کہا ہے مولا حسین نے اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو کہا ہے، اپنے
بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو کہا ہے، لہٰذا اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ یہ فقہا ہیں، یہ فقیہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر آج تو اس دنیا میں حلال زادہ ہو کر آیا ہے تو وہ اس فقیہ کی وجہ سے آیا ہے۔ اس فقیہ نے تیرے والدین کا نکاح پڑھا، تو اس دنیا میں پاک و پاکیزہ ہو کر آیا، تو اس دنیا میں آیا، بالغ ہوا، اس فقیہ نے تجھے مسائل یاد کروائے، اس نے تجھے وضو کا طریقہ بتایا۔ ان باتوں پہ نعرے نہیں نہ لگے گئے، کیونکہ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے